اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد ادریس وان ایڈوکیٹ، اور دوستو آج ہم بات کریں گے خوشیاں بانٹنے کی، کہ ہم کس طریقے سے خوشیاں بانٹیں اور خوشیاں بانٹنے کا کتنا بڑا فائدہ ہے، اور دین اسلام نے ہمیں جو ترغیب دی ہے اس میں خوشیاں بانٹنے کو کہا گیا ہے۔ یاد رکھیں، آپ جب خوشیاں بانٹتے ہیں تو آپ خود بھی خوش ہوتے ہیں، آپ کے اندر سے آپ کے دل کا بوجھ اترتا ہے، آپ کے دماغ کا بوجھ اترتا ہے، اور آپ انجوائے کرتے ہیں لائف کو صحیح معنوں میں، اور آپ کئی بیماریوں سے بھی محفوظ رہتے ہیں۔ تو اس میں اگر ہم دین اسلام کے سنہری اصولوں کی بات کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ پاک کے نزدیک فرائض کی ادائیگی کے بعد سب سے افضل جو عمل ہے وہ مسلمان کا دل خوش کرنا ہے، کہ یعنی کہ جتنے بھی فرائض ہم پہ فرض کیے گئے ہیں، فرائض کی ادائیگی کے بعد جو سب سے خوبصورت عمل ہے وہ مسلمان بھائیوں کا دل خوش کرنا ہے۔ اور اس کے علاوہ خوشیاں بانٹنے کے والے سے، غم دور کرنے کے والے سے اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کا بہترین ذریعہ اسے کہا گیا ہے، کہ جو بھی شخص خوشیاں بانٹتا ہے اور کسی کا غم دور کرتا ہے وہ بندہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا ہے، اور یہ قربت کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ جب ایک انسان کسی دوسرے انسان کی مدد کرتا ہے، اس کی تکلیف دور کرتا ہے، تو اس شخص کے دل میں اس شخص کے لیے ایک محبت بڑھتی ہے، ایک قدر بڑھ جاتی ہے، اور جو سامنے والا شخص ہوتا ہے جس کی مدد کی جاتی ہے وہ بہت زیادہ اس سے خوش ہوتا ہے، اور اس کے اندر اس کی قدر بڑھ جاتی ہے، اور وہ خود بھی اسے ترغیب ملتی ہے، وہ خود کوشش بھی کرتا ہے کہ میں بھی کسی دوسرے کی خدمت کروں، کسی دوسرے کی خوشی کا ذریعہ بنوں، کسی دوسرے کے کام آ سکوں، کسی کی مدد کر سکوں۔ اسے ایک ترغیب ملتی ہے، ایک وہ سینسٹائز ہو جاتا ہے کسی کی مدد کرنے سے، کسی کا دل خوش کرنے سے۔ تو اس طرح ریسیپروکل دونوں طرف سے پھر لوگ ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہیں، معاشرے میں ایک ترغیب ملتی ہے، ایک تبلیغ ہوتی ہے، تو اس سے ہمیں بہت زیادہ فائدہ ملتا ہے۔ دوستو، ایک دیگر حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ کسی مسلمان بھائی کا دل خوش کرنا اور اس کی مدد کرنا، اسے پیٹ بھر کے کھانا کھلانا، اسے کسی تکلیف میں اسے سہل کرنا، اسے آسان کرنا، یہ وہ چیز ہے کہ جو مغفرت کو واجب قرار کر دیتی ہے، یعنی واجب قرار دے دیتی ہے مغفرت کو، اور مغفرت واجب ہو جاتی ہے اس شخص کے لیے کہ جو شخص یہ 3-4 کام کرتا ہے۔ اور اس کے علاوہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کسی مومن کا دل خوش کرتا ہے، اور اللہ پاک ایک فرشتہ پیدا کر دیتے ہیں اس کی مدد کے لیے، اور وہ جو فرشتہ ہے وہ عبادت میں مشغول ہو جاتا ہے، اور جب یہ شخص موت جس کو واقع ہو جاتی ہے، جب یہ قبر میں جاتا ہے تو وہاں پہ وہ فرشتہ جب سامنے اس کے آتا ہے، اس سے پوچھتا ہے کہ آپ مجھے جانتے ہو؟ تو یہ شخص کہتا ہے جی میں نہیں جانتا۔ تو وہ کہتا ہے جی میں وہ فرشتہ ہوں کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے، آپ نے جو کسی انسان کا دل خوش کیا تھا، آپ نے کسی انسان کی مدد کی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے مجھے پیدا کیا، اور میں آپ کی مدد کے لیے آیا ہوں، اور میں عبادت کرتا رہا ہوں، اور آج میں آپ کو اس مشکل وقت میں، اس گھٹن وقت میں، اس مصیبت سے بچانے میں آپ کی مدد کروں گا، اور آپ کے سوالوں کے جواب دینے میں آپ کی مدد کروں گا، تاکہ آپ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر رہو، اور اس مصیبت سے، اس مشکل سے آپ کی جان چھوٹ جائے۔ تو کتنا بڑا مقام ہوا کسی مسلمان کا دل خوش کرنے کا۔ تو اس لیے دوستو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم دین اسلام کے سنہری اصولوں پہ عمل کریں بھرپور طریقے سے، اور ہم ان سنہری اصولوں کو اپنی زندگیوں میں لائیں، اور ہم ایک دوسرے کا خیال رکھیں، ایک دوسرے کی مدد کریں، ایک دوسرے کو خوشیاں دیں، تاکہ ہم خود خوش رہ سکیں، اور ہم اپنے اللہ اور اللہ کے رسول کو راضی کریں۔